ماہین ولد عبدالجبار آپ کا نکاح عباس خانزادہ کے ساتھ 50 لاکھ حق مہر میں کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ ماہین شرمائی شرمائی سی بیٹھی تھی۔ آج تو پوری خانزادہ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ نکاح حویلی کے بڑے اور عریض لان میں ہو رہا تھا۔ بڑے سے اسٹیج پر ایک طرف ماہین اور اس کی سہیلیاں موجود تھیں، بیچ میں ایک باریک پردہ حائل تھا اور دوسری جانب عباس خانزادہ اور اس کے بھائی اور دوست موجود تھے۔ مولانا صاحب پہلے ماہین کے پاس گئے تھے، ابھی پوچھ ہی رہے تھے جب چاروں طرف سے اندھا دھند فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ وہ سن کر تو ماہین یکدم گھبرا گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی دشمن نے حویلی پر حملہ کر دیا ہو۔ ایک شور اور ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ عباس اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بہت سے گارڈ بیرونی دروازے کی طرف بھاگے تھے، مگر تب تک گولیاں ان گارڈز پر بھی چل چکی تھیں۔ ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی کہ وہ نقاب پوش جو کہ 20-22 افراد تھے اندر داخل ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک نے ہوائی فائرنگ کی اور بلند آواز میں کہنے لگا، چپ چاپ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، اگر کوئی بھی ہلا تو اسے بھون کے رکھ دوں گا۔ بڑا کرخت لہجہ تھا۔ سب لوگ ہی اپنی جگہ پر سہم کر بیٹھ گئے تھے۔ بڑی تیزی سے وہ لوگ آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے گارڈز پر بندوقیں تان رکھی تھی اور کچھ نوجوان آگے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ماہین بھی کھڑی ہو چکی تھی جب وہ نوجوان بڑی بے باکی سے آگے بڑھا اور اسٹیج کے چاروں جانب باریک سے پردے کو بڑی بے دردی سے اتار کر پھینکا تھا۔ پھر ماہین کی جانب بڑھ کر اس نے پھر سے اوپر کی جانب فائر کیا تو ماہین نے اپنے دونوں ہاتھ خوف کے مارے کان پر رکھ لیے۔ اس نوجوان نے صرف ماہین کو بازو سے پکڑ کر اسے کسی بے جان مال کی طرح اپنے کاندھے پر ڈالا تھا۔ وہ شخص اس قدر جاندار تھا کہ بڑی آسانی سے اس نے ماہین کو ایک ہاتھ سے ہی تھام کر یہ کام کیا تھا۔ یہ دیکھ کر عباس خانزادہ فوراً سے اس کے سامنے آ گیا، کہنے لگا، کون ہو تم؟ چھوڑو میری دلہن کو۔ وہ شخص نقاب میں تھا، کہنے لگا، مرنا نہیں چاہتے تو میرے راستے میں مت آنا، ورنہ میرے راستے میں جو بھی آتا ہے میں اسے بھون کر رکھ دیتا ہوں۔ آج تک گنتی یاد نہیں کہ کتنوں کو مار چکا ہوں۔ ماہین اس کی کمر پر مکے برسانے لگی اور اپنا آپ چھڑوانے لگی، کہنے لگی، چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ لیکن اس نوجوان کو جیسے کوئی اثر ہی نہیں تھا کہ اس کی کمر پر کوئی مکے برسا رہا ہے۔ اپنے ایک ہاتھ میں پستول پکڑے تو وہاں سے جانے لگا تو عباس اور اس کے کئی دوست آگے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، یہ لڑکی ہمارے گھر کی عزت ہے، خانزادہ حویلی کی بننے والی بہو ہے، تم جانتے ہو اسے اغوا کرنے کا انجام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یہ تو مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ میرا راستہ روکنے والوں کا انجام کیا ہے۔ تم جو میرے ساتھ کرو گے وہ بات کی بات ہے، لیکن جو کچھ میں تم لوگوں کے ساتھ کروں گا وہ ابھی اور یہیں کر دوں گا۔ یہ نہ ہو کہ شادی کا ماحول موت کے سناٹے میں بدل جائے، اسی لیے میرا راستہ مت روکو۔ کافی بھاری اور گھمبیر آواز تھی۔ سامنے والے کے دل پر اثر کر دینے والا بے خوف سا شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ موت کا خوف تھا اور نہ ہی کسی اور چیز کا، لیکن عباس سامنے کھڑا تھا کیونکہ ماہین اس کی محبت تھی۔ جب اس نوجوان نے اس کے پیر پر گولی مار دی، یہ دیکھ کر اس کے دوست سب پیچھے ہٹ گئے۔ دونوں کے والدین آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اس نوجوان کو روک سکتے۔ بڑے مزے سے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ماہین کو اپنے ساتھ باہر لے جا چکا تھا، جہاں بہت جیپیں کھڑی تھیں اور آہستہ آہستہ ان سب کے نقاب پوش بھی وہاں سے باہر نکل چکے تھے۔ لیکن عباس گولی لگنے کی وجہ سے چلا رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ وہ تمام نوجوان جیپ میں بیٹھ گئے اور جیپ کے آگے کھڑی کار میں وہ ماہین کو پھینک چکا تھا جو ابھی تک گھونگھٹ میں تھی۔ اگلے لمحے خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بار بار اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ اس نے اپنے بندوں سے کہا کہ تم لوگ جاؤ، اس میں دوسری طرف سے لے کر جاؤں گا۔ حویلی کے باہر اس وقت کوئی بھی گارڈ موجود نہیں تھا۔ جیپیں ایک طرف نکل گئیں اور سامنے بنے باغوں کے بیچوں بیچ وہ نوجوان ماہین کو لے کر گاڑی بھگا چکا تھا۔ ماہین کے دونوں ہاتھوں کو اس نے اپنی مضبوط گرفت میں تھام رکھا تھا اور ساتھ ہی ماہین کے دوپٹے کا کونا پھاڑ کر اس کے ہاتھوں پر باندھ دیا۔ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوئی تھی۔ اسے نہیں یاد آ رہا تھا کہ اس کی کسی سے دشمنی ہے، پھر یوں سب کے سامنے اسے کیوں اغوا کیا گیا، کیوں اسے زبردستی لے کے جایا جا رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگی، کون ہو تم؟ کیوں مجھے لے کر جا رہے ہو اور کہاں لے کر جا رہے ہو؟ لیکن اس نوجوان نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں سنائی نہیں دیتا میں تم سے کیا پوچھ رہی ہوں؟ کون ہو تم؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ ماہین اپنا آپ چھڑوا رہی تھی، مگر اس نے ایک ہاتھ ماہین کے پیٹ پر رکھا ہوا تھا
اور جس مضبوطی سے اس نے ماہین کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگا رکھا تھا وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ ماہین نے اپنے بڑے ناخن اس نوجوان کے ہاتھ پر گاڑنے شروع کر دیے تھے۔ اسے لگا کہ شاید اس طرح سے وہ اسے چھوڑ دے گا، لیکن وہ انسان شاید پتھر جان تھا۔ ماہین پر اس کی گرفت ذرا بھی نرم نہیں پڑی تھی۔ وہ روئی جا رہی تھی، پتہ نہیں کون تھا، کیوں اس کو لے کر جا رہا تھا اور کہاں لے کر جا رہا تھا۔ نہ تو اس کے بابا جان کی کسی سے دشمنی تھی اور نہ ہی اس کی کبھی بھی اپنے کالج یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے تو میں ہوئی تھی۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد اس نوجوان نے آگے بیٹھے ایک لفنگے سے شخص کو ہاتھ کا اشارہ کیا تو گاڑی ایک بریک سے رک چکی تھی۔ پھر اپنی کلائی پر بندھی کالے رنگ کی پٹی کو کھولا۔ ماہین بار بار گاڑی سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس نے وہ پٹی کھول کر ماہین کی آنکھوں پر باندھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے اس پٹی کو پیچھے کر رہی تھی، تبھی اس نے گرجدار لہجے میں کہا، اے لڑکی، آرام سے بیٹھی رہو۔ اگر لحاظ کر رہا ہوں تو تمہارے اس نازک پن کا، اگر مرد کا اور مجھ جیسے پتھر ساخت مرد کا ہاتھ لگانا تو ٹوٹ کر بکھر جاؤ گی۔ یہیں پر گاڑ دوں گا تمہیں میں، اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ تمہاری لاش کہاں ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کہنے لگی، چھوڑو مجھے، کیوں لائے ہو مجھے یہاں اپنے ساتھ؟ وہ کہنے لگا، زمان دلاور نے آج تک کبھی کسی کو جواب نہیں دیا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنی دوسری کلائی سے بھی کالے رنگ کی پٹی اتاری اور دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب کر کے باندھ دیے۔ وہ کہنے لگا، بہت شوق ہے تمہیں اچھل کود کرنے کا، لو اب کر کے دکھا۔ بڑی مضبوطی سے وہ اس کو باندھ چکا تھا، اتنی مضبوطی تھی کہ ماہین کے ہاتھ ہلنے سے قاصر تھے۔ کہنے لگا، اگر فالتو میں اپنی زبان چلانے کی کوشش کی اور ہیلپ ہیلپ کہنے کی کوشش کی نا، تو یاد رکھنا تمہارے ہونٹوں کو بند کرنے کے لیے میں وہ راستہ اختیار کروں گا کہ بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ پٹی نہیں ڈالوں گا، بلکہ اس میں… اس نے جس انداز سے یہ بات کہی، ماہین کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ ایک کرنٹ کی مانند کوئی چیز اس کے پورے وجود سے گزری تھی۔ وہ کیا کر سکتا تھا ماہین کو اچھے طریقے سے اندازہ تھا، اسی لیے چپ رہی، ایک لفظ نہیں بولا۔ پھر اس نے آگے بیٹھے ڈرائیور کو وہی اتارا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ کہاں جا رہے تھے کچھ پتا نہیں تھا۔ ایک تو رات کا وقت، گھپ اندھیرا، اور پھر جنگل، جہاں کے راستوں کا تو اسے کبھی سرے سے سمجھ آیا ہی نہیں تھا۔ اور اس پر یہ اجنبی اس کی دونوں آنکھیں باندھ چکا تھا اور اس کے پیٹ پر اپنا بازو کسی رسی کی طرح سے رکھ کر اسے بالکل اپنے قریب کر چکا تھا۔ پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہا تھا، لیکن اس کی تیز تیز چلتی سانسیں ماہین کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں اور ان گرم سانسوں کا لمس بھی ماہین کے حواس خوف کے مارے گم کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد گاڑی بریک سے رکی اور وہ نوجوان اتر چکا تھا۔ پھر ماہین کو پکڑ کے اسی طرح بے جان مال کی طرح اپنے کاندھے پر پھینکا، جیسے وہ موم کی گڑیا ہو، بے جان ہو۔ بہت طاقتور شخص تھا، پتہ نہیں اسے کہاں لے کر جا رہا تھا اور آج رات اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ ماہین کو کچھ خبر نہیں تھی۔ ایک آنسو تھے جس پر اس کا اختیار نہیں تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ ماہین کی سسکیاں پوری گاڑی میں گونج آئی تھیں۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ زمان کہنے لگا، اے لڑکی، اپنا یہ رونا دھونا بند کرو، ورنہ زمان دلاور کو رونا بند کرنے کا بس ایک ہی طریقہ آتا ہے۔ ویسے بھی تم دلہن کے لباس میں ہو، خوبصورت ہی بہت ہو، اور اس وقت میری دسترس میں بھی ہو، اور مجھ جیسا غنڈہ موالی اس طرح کی لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہونے لگتا ہے۔ یہ نہ ہو میرا پاگل پن تمہاری سسکیوں سے بڑھنے لگے اور یہ سسکیاں دوسری سسکیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ انجانا سفر ہے، سنسان سڑک ہے، اور اس پر خوبصورت دلربا سی لڑکی۔ زمان دلاور کا دل بے ایمان نہ ہو تو اور کیا ہو؟ چپ رہو گی تو میں یہ سوچوں گا کہ گاڑی میں اکیلا ہوں۔ اگر اپنی موجودگی کا احساس مجھے ان سسکیوں سے دلاؤ گی تو یاد رکھو، زمان دلاور سسکیوں پر مرتا ہے، پاگل ہونے لگتا ہے، اور اس کا پاگل پن تم سہ نہیں پاؤ گی۔ نازک سی لڑکی ہو، کیوں خود پر جبر کرنا چاہتی ہو؟ ماہین کی جان اس کے جملوں نے نکالی تھی۔ وہ فوراً سے ضبط کرنے لگی اور اپنا منہ بالکل بند کر لیا، لیکن آہستہ آہستہ روتے روتے تھک چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند بھی اترنے لگی، کیونکہ پچھلے 4 گھنٹے سے اس سفر میں تھی۔ پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی، لیکن جب آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی موجود نہیں تھی، ہاتھ بھی کھلے ہوئے تھے۔ وہ ایک کمرے میں موجود تھی اور بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ٹی وی کے شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے دیوار پر LED پر ایک ایکشن انگلش مووی لگی ہوئی تھی، اور سامنے صوفے پر ایک نوجوان بیٹھا لیز چپس کھا رہا تھا، ساتھ میں کولڈ ڈرنک پی رہا تھا۔ سامنے رکھے شیشے کی ٹیبل پر اس نے دونوں ٹانگیں پساری ہوئی تھی اور دونوں میں جاگرز موجود تھے۔ اس نوجوان کو دیکھ کر ماہین نے فوراً سے اپنا عروسی دوپٹہ
خود پر ڈالا تھا۔ اجنبی سی شکل تھی، پہلے کبھی ماہین نے اسے دیکھا نہیں تھا، مگر جب اس نے ماہین کو یوں ہوش میں دیکھا تو اپنے پاؤں نیچے کیے، ریموٹ سے مووی بند کی اور قدم بڑھاتا وہ اس کے پاس آ گیا۔ وہ پیچھے کو ہوئی تھی، کہنے لگی کون ہو تم؟ زمان کہنے لگا جو بھی ہوں، تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ پھر چپس کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا، کہنے لگا لو کھا لو۔ ماہین نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا، کہنے لگی مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں، تمہیں دیکھ کر پاگل ہو گیا ہوں، اسی لیے تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا نہیں زمان دلاور کے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے جو ان جھمیلوں میں پڑے۔ پھر اس نے سامنے لگی گھڑی کی طرف دیکھا جو 7 بجا رہے تھے، پتہ نہیں صبح کے 7 تھے یا شام کے، کیونکہ کمرے میں بلب کی روشنی جل رہی تھی، پردے کھڑکی کے آگے تھے، باہر دن تھا یا رات کوئی بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے، دیکھو کچھ کھانا ہے تو یہ فریج موجود ہے، اس میں تمہارے گزارے لائق کھانے کو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر یہاں سے جانا ہے تو یہ تمہارے لیے ممکن نہیں، اسی لیے کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ دروازہ تب کھلے گا جب میرا حکم ہوگا۔ پھر کہنے لگا الماری میں کچھ زنانہ کپڑے موجود ہیں، چاہو تو اپنے اس حسن کو سادگی میں بدل سکتی ہو، ورنہ جہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کمرے میں بند ہو تو پھر جانتی ہو کیا ہوتا ہے۔ ماہین اس کی بات سن کر اس کی نظروں کی عبارت کو دیکھ کر پیچھے ہٹی تھی اور پھر بیٹھ کے کراؤن سے جا لگی تھی۔ وہ ہنسنے لگا اور پھر گانا گنگنانے لگا، ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے۔ پھر اپنا چہرہ ماہین کے چہرے کے بالکل قریب کیا اور پھر بولا، سوچو کبھی ایسا ہو تو کیا ہو، ہائے۔ اپنی کمینی مسکراہٹ کے ساتھ بڑے معنی خیز انداز سے اس نے یہ سب کہا تھا۔ ماہین فوراً سے بیڈ سے اٹھی۔ اگر وہ بیڈ سے نہ اٹھتی تو جس قدر وہ شخص اس کے قریب آ رہا تھا امید تھی کہ دھڑام کر کے اس کے اوپر ہی گر جاتا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، غصے سے اپنا گھونگھٹ اپنے چہرے سے اٹھا کر دور کیا، آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں ایک ساتھ دکھائی دے رہے تھے۔ تڑپ کر کہنے لگی کہ تم مجھے کمزور بالکل مت سمجھو، تم ہوتے کون ہو میری شادی کے روز مجھے میرے ہی گھر سے اٹھا کر لانے والے؟ جب تک تم مجھے بتاؤ کہ نہیں میں یہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہلوں گی۔ تم نے میرے ماں باپ کی عزت خاک میں ملا دی، تمہاری دشمنی کیا تھی مجھ سے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا یا میرے ماں باپ نے؟ خود کی تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، مگر ہم جیسے شریف عزت دار لوگوں کی تو عزت کر لیتے۔ بتاؤ کیوں کیا ہے تم نے ایسا؟ میرے ماں باپ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، ابھی کہ ابھی تم مجھے بتاؤ گے۔ سو کالڈ زمان دلاور، وہ حقارت سے بولی تھی۔ زمان دلاور نے جب اسے اپنے سامنے یوں بولتے دیکھا تو چپس والا ہاتھ جھاڑ کر قدم بقدم چلتا ہوا ماہین کی طرف آنے لگا۔ ماہین جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنا منہ کھول کر اسے سب کچھ بتا دے گا، اس کے اپنی جانب بڑھتے قدم دیکھ کر وہ وہیں پر رک نہ سکی۔ وہ اگر اس کے قریب کھڑا ہو چکا تھا، ماہین قدم پیچھے کی طرف اٹھا کر دیوار سے لگ چکی تھی۔ تم ایک جگہ کھڑے ہو کر بات کرو، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، سمجھے تم؟ جواب میں مقابل شخص نے بڑے غور سے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ ارے واہ، بڑی دھاکڑ قسم کی لڑکی ہو۔ میں نے تمہیں کہا کہ اپنے حسن کو مجھ سے چھپا لو، مگر تم تو اکڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہو۔ شاید چاہتی ہو کہ میرے ساتھ تم یہ رات ضائع نہ جانے دو۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو زمان دلاور تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر زمان آنکھیں بند کر کے اس کے قریب آنے لگا، قریب تھا کہ اس کے ہونٹ ماہین کے چہرے کو چھو لیتے۔ اگلے ہی پل وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس سے دور کر چکی تھی، جس پر زمان دلاور ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ چوائس تمہاری ہے۔ ماہین کے تو رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، روح تک فنا ہو رہی تھی۔ جلدی سے الماری کی طرف بڑھی تھی اور الماری سے ایک سادہ سا لباس نکال کر واش روم چلی گئی۔ جب اپنا چہرہ اس نے سامنے لگے آئینے میں دیکھا تو اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ کتنی خوش تھی وہ، کتنے ارمانوں سے تیار ہوئی تھی۔ حالانکہ عباس خانزادہ سے اس کا رشتہ اس کے گھر والوں نے ہی طے کیا تھا، لیکن پچھلے 6 مہینے سے ان کی منگنی رہی تھی۔ فون پر بات چیت کا سلسلہ بھی جاری تھا، اسی لیے دل میں محبت کا ہو جانا، ایسے جذبات کا بڑھ جانا ایک معمولی سی بات تھی۔ لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ عباس سے شادی کی رات ہی اسے یوں اغوا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنا منہ دھویا
اپنے سارے زیورات اتارے، اپنا لباس تبدیل کیا، اور جب باہر آئی تو نوجوان تکیے پر تکیہ رکھ کر اوپر اپنا سر رکھے سو چکا تھا اور اسی جاگرس میں سو رہا تھا۔ ماہین نے جب اسے سوتا دیکھا تو پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں فریج موجود تھی، ٹی وی تھا، اے سی بھی تھا، سردیوں کا موسم تھا اسی لیے بند تھا، اور وہ ہر سہولت تھی جو کہ ایک کمرے میں موجود ہوتی ہے۔ اس نے پردہ کھڑکی کے سامنے سے ذرا سا سرکایا تاکہ دیکھ سکے کہ باہر کیا ہے اور کہاں ہے، لیکن ذرا سی روشنی کمرے میں پھیلتے ہی زمان نے اپنی ایک آنکھ کھولی تھی۔ کہنے لگا، اے لڑکی، یہاں سے بھاگنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، 5ویں منزل ہے یہ، اگر کھڑکی سے کودنے کا ارادہ ہے تو سیدھی اللہ میاں کے پاس جاؤ گی، اور تم کہاں ہو، کس شہر میں ہو، یہ تمہیں پتہ نہیں چل سکتا۔ خواہ مخواہ کا سین کریٹ اگر نہیں کرنا چاہتی تو میری نیند خراب مت کرو، کیونکہ جب زمان کی نیند خراب ہوتی ہے نا تو پھر اسے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، جو کہ ایک لڑکی کے وجود پر نکالنے سے ہی ختم ہوتا ہے۔ تم تو سادہ لباس میں بھی اچھی لگ رہی ہو، بڑے خمار آلود لہجے میں وہ کہہ رہا تھا۔ ماہین نے جلدی سے پردہ ٹھیک کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن پردہ ہٹانے سے اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ دن کے 7 بج رہے ہیں۔ وہ نوجوان گہری نیند میں جا چکا تھا اور اب تو خراٹے لے رہا تھا۔ پورے خراٹے اس کے کمرے میں گونج رہے تھے۔ ماہین نے کوفت سے اسے دیکھا اور پھر فریج کھولا کیونکہ بھوک بہت شدت سے لگ رہی تھی۔ سامنے جوس، کولڈ ڈرنک بھی تھی اور بیئر کے کین بھی تھے، ساتھ میں چاکلیٹس، چپس اور کاکٹیل کے ڈبے بھی پڑے ہوئے تھے۔ ماہین نے جوس نکال کر پیا تھا اور اس کے بعد صوفے پر لیٹ گئی۔ جانتی تھی کہ اس کے والد اور عباس کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، اسے اس سیاد قسم کے شخص کے چنگل سے نکال دیں گے۔ ابھی اسے سوئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب موبائل کی بیل بجنے لگی۔ ماہین بھی چونک گئی، اس نے بیزاری سے اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور موبائل آن کر کے کان پہ لگایا۔ کہنے لگا، کیا ہے سیٹھ، تجھے چین نہیں ہے کیا؟ تجھے پتا ہے نا کہ زمان کسی کی خاطر اپنی نیند قربان نہیں کرتا، کیوں ڈسٹرب کیا ہے مجھے؟ پھر کہنے لگا، ہاں ہاں ہو گیا تمہارا کام، زمان جب اپنی زبان کسی کو دے دے تو سمجھو کام ہو گیا، اب فون رکھو، میں خود رابطہ کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے نیند ہی میں موبائل بند کیا اور تکیے کے نیچے رکھ لیا اور پھر سے سو گیا۔ 5 منٹ بعد ہی وہ کروٹ بدل چکا تھا، مطلب جس جگہ موبائل تھا وہاں سے اس کا سر ہٹ گیا تھا اور اب تکیے کے آخری سرے پر تھا۔ وہ پھر سے خراٹے لینے لگا۔ ماہین کا دماغ چلنے لگا، اگر اس کا موبائل لے لیتی تو اپنے باپ سے رابطہ کر سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب آئی تھی جو خالی تھی۔ وہاں سے بڑے آرام سے وہ بیڈ پر بیٹھی، بڑے احتیاط سے آگے بڑھی اور اس کے تکیے کے نیچے اپنا ہاتھ ڈالا۔ موبائل اس کے ہاتھ پہ لگ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے موبائل تکیے کے نیچے سے نکالا، اگلے ہی لمحے اس کی کلائی کسی مضبوط گرفت میں تھی۔ زیادہ ہوشیاری مجھے بالکل پسند نہیں، چالاکی کوئی نیند میں بھی میرے ساتھ کرے نا تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ پھر اس نے اپنا رخ موڑ کر ماہین کو دیکھا۔ ابھی بھی اس کا موبائل ماہین کے ہاتھ میں تھا اور ماہین کی کلائی زمان کے ہاتھ میں۔ اس نے پوری کلائی کھینچی تھی۔ ماہین اس کے بالکل قریب جا لگی اور بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگا، کیوں اپنی جان پر ظلم کرنا چاہتی ہو یار؟ کیوں مجھے پاگل کرنا چاہتی ہو؟ جتنا میں تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم اتنا ہی میرے قریب آنے کے بہانے کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ اس کے کان کے قریب ہو کر وہ یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا کیونکہ اس وقت اس کے بے حد قریب تھی۔ ماہین کو لگا جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ خوف سے وہ کپ کپائی تھی اور جھرجھری لے کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوشش ناکام ہوئی تھی۔ کہنے لگی، چھوڑو مجھے۔ وہ کہنے لگا، اچھا چھوڑ دوں تمہیں؟ تو پھر کیوں پنگے لے رہی ہو مجھ سے؟ یہ کہہ کر اس نے موبائل چھینا اور اپنی پینٹ کی جیب میں گھسا لیا۔ پھر اس کی کلائی چھوڑ دی اور کہنے لگا، بار بار بخشنا نہیں آتا ہے کسی بھی لڑکی کو، خاص طور پر اگر وہ خوبصورت ہو تو میرے اندر ٹھاٹھیں مارتے جذبات کو اجاگر کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ پھر دقت صرف تمہیں ہی پڑے گی جان من۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی ماہین کی طرف بڑھنا چاہا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر گئی اور رونے لگی۔ کہنے لگی، کیوں لائے ہو مجھے؟ پیسے چاہیے تمہیں؟ مجھے بتاؤ تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ دیکھو مجھے اپنے بابا سے بات کرنے دو، میں انہیں کہوں گی تمہیں جتنے پیسے چاہیے وہ تمہیں دے دیں گے، لیکن مجھے اب یہاں سے جانے دو، میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس کی منت کرنے لگی تھی۔ زمان کہنے لگا، اس وقت میرا بھیجا مت کھاؤ لڑکی، مجھے سونے دو، اٹھ کر بات کروں گا تم سے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے کروٹ بدل کر سو چکا تھا۔
ماہین تو رو بھی نہیں سکتی تھی کہ اگر اس کی نیند خراب ہو گئی تو کہیں ماہین کو مہنگی ہی نہ پڑ جائے۔ پھر صوفے پر لیٹے لیٹے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ چکی تھی، لیکن جب دوبارہ اٹھی تو کمرہ خالی تھا، دروازہ بند تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، کھڑکی کے پاس سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو اسے پاس سنسان سا ہی علاقہ تھا۔ پتہ نہیں اسے کہاں لے کر آیا تھا، جہاں صرف ایک ہی عمارت تعمیر تھی جس میں وہ بند کی گئی تھی، قید کی گئی تھی۔ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا، کیونکہ ایک کھڑکی کے باہر جنگلہ لگا ہوا تھا، لوہے کا مضبوط جنگلہ۔ وہ وہاں سے باہر جا ہی نہیں سکتی تھی، جاتی بھی تو سیدھی نیچے ہی جا کر گرتی۔ اس نے تھک ہار کر دروازے کا عرض کیا، لیکن جیسے ہی دروازے کی نوب پر اس کا ہاتھ لگا، ادھر الارم بج اٹھا تھا۔ گھبرا کر اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسی نوجوان نے باہر سے دروازہ کھولا، لیکن یوں بے ساختہ دروازہ کھولنے پر دروازہ سیدھا ماہین کی پیشانی پر لگا۔ وہ یکدم پیچھے ہٹی تو وہ نوجوان اندر آ گیا۔ ماہین اپنا سر سہلا رہی تھی، کہنے لگا بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، تمہیں اردو سمجھ نہیں آتی؟ کیوں مرنا چاہتی ہو میرے ہاتھوں سے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑے غضبناک انداز سے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ ماہین گھبرا کر پیچھے ہٹی، پھر ماہین کا ہاتھ پکڑ کر وہ کمرے سے باہر لے گیا۔ وہ فلیٹ 3 کمروں پر مشتمل تھا جہاں وہ ماہین کو لے کر آیا تھا۔ پھر وہ اسے کچن لے گیا، کہنے لگا دیکھو مجھے کچھ بھی پکانا نہیں آتا، اسی لیے جو کھانا ہے پکا کر کھا لو۔ کچن کا حلیہ دیکھ کر ماہین کا دل گھبرایا تھا۔ سنک گندے برتنوں سے بھرا پڑا تھا، سگریٹیں بجھی ہوئی تھی۔ ماہین نے اپنے لیے ناشتہ بنایا، کچن کا حلیہ ٹھیک کیا۔ ماہین بے شک امیر باپ کی بیٹی تھی، لیکن اس کی والدہ نے اسے کام گھر کے سارے سکھائے تھے، یہاں تک کہ کھانا بھی بہت اچھا بنا لیتی تھی۔ اس نے باہر رکھی فریج کھولی تو اس میں چکن مٹن دونوں ہی موجود تھے۔ اس نے آملیٹ بنایا۔ ابھی ناشتہ کرنے ہی لگی تھی کہ جب وہ نوجوان پھر سے آیا، کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو؟ اکیلے اکیلے ناشتہ کر رہی ہو؟ دیکھو میں بھی تو بھوکا ہوں، اسی لیے اچھی لڑکیاں پہلے سامنے والے کو ناشتہ پیش کرتی ہیں پھر خود کھاتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پلیٹ ماہین کے ہاتھ سے پکڑی اور خود کھانے لگا۔ پہلا نوالا لینے کے بعد کہنے لگا واہ آملیٹ تو مزے کا بناتی ہو۔ پھر اس کی چائے کا کپ اس کے سامنے سے اٹھا کر پینے لگا، کہنے لگا چائے بھی کڑک ہے، چلو شاباش اپنے لیے ناشتہ بنا لو، یہ میں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کپ اور آملیٹ کی پلیٹ اپنے کمرے میں لے گیا۔ ماہین اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ عجیب زر نوجوان تھا، بے ڈھنگا سا۔ ماہین سوچ چکی تھی کہ کیسے بھی اس کا موبائل حاصل کر کے اپنے والد کو فون کرے گی اور کہے گی کہ وہ اس نمبر سے اس کی لوکیشن کا پتہ کروائیں اور اسے چھڑوائیں۔ کیوں لایا تھا وہ اسے یہاں؟ کس کے کہنے پر لایا تھا؟ اگر پیسوں کے لیے لایا تھا تو میرے باپ کو فون کر کے پیسے کیوں نہیں مانگ رہا تھا؟ بس مجھے یہاں قید کر کے رکھا تھا، آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ کئی سوال ماہین کے دماغ میں گھوم رہے تھے، جس کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور جس کے پاس جواب تھا وہ اسے جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ ماہین اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بیٹھی تھی جب وہ فون پر کسی سے بات کرتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ ارے سیٹھ تجھے کہا ہے نا، بس رقم تیار رکھ، تو نے جو کہا تھا کر تو دیا، ابھی 5 منٹ میں یہاں سے نکل رہا ہوں، سمجھا؟ ہاں لڑکی میرے پاس ہی ہے، میرے قبضے میں ہے، اس کی فکر مت کر۔ اس کی باتیں ماہین بڑے غور سے سن رہی تھی۔ کون تھا یہ سیٹھ جو یہ سب کچھ کروا رہا تھا؟ ماہین اسے چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب فون اپنی پاکٹ میں ڈالنے کے بعد وہ چلتا ہوا ماہین کے پاس آیا، کہنے لگا کہ جا رہا ہوں میں، تمہیں اغوا کرنے کے جو پیسے ملے ہیں وہ لینے، سمجھ میں آیا؟ کسی طرح کی چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا، یہ ایسا پنجرا ہے جس میں اگر تم نے نکلنے کی کوشش کی تو خود کا ہی نقصان کروا بیٹھو گی۔ آدھے گھنٹے تک میں واپس آ رہا ہوں۔ ماہین ایک بار پھر التجائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی کہ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا، چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ مگر اس کے آنسوؤں کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر سے دروازہ لاک کر چکا تھا۔ وہ اس پورے فلیٹ میں اکیلی رہ چکی تھی۔ کچھ دیر تو وہاں پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر روتی رہی، مگر پھر مجھے سوچ کر پورے گھر کی جانچ کرنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر اسے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس کے کسی کام آ سکے۔ پہلے کچن کی کیبنٹس، پھر کمرے، ہر جگہ وہ چھان چکی تھی، مگر کہیں بھی کچھ بھی ایسا نہ ملا جسے کم از کم وہ اپنے لیے استعمال کر سکتے۔ آخر میں چلتے ہوئے کمرے کی الماری تک آئی تھی۔ جیسے ہی الماری کھولی تو دھلے اور گندے کپڑے سب ایک ساتھ ہی پڑے ہوئے تھے۔
بو سے تو اس کا جینا محال ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنا سانس روکتے ہوئے اس نے جب ان کپڑوں کو اٹھایا تو نیچے 4 قسم کی نوکدار چیزیں پڑی تھیں جن سے عام طور پر لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو وہ گھبرا چکی تھی۔ پہلے تو خوف سے الماری بند کی، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ان 4 چاقوں کو نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ آج بس کسی بھی طرح وہ اس لڑکے سے اپنی جان بچانا چاہتی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ بس اس لڑکے پر حملہ کرے گی، کچھ بھی کرے گی، مگر آج وہ اس گھر سے بھاگ کر رہے گی۔ آدھے گھنٹے بعد سامان واپس لوٹا تھا۔ گنگناتا ہوا، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ فلیٹ کو ان لاک کر کے آس پاس دیکھا، مگر کہیں بھی اسے ماہین نظر نہ آئی۔ لڑکی، اے لڑکی، کہاں ہو تم؟ کھانے کو کچھ بنایا ہے کیا؟ جب سے تمہارے ہاتھ کا آملیٹ بنا کھایا ہے میری تو بھوک ہی بڑھ گئی ہے۔ چلو شاباش، کچھ اور اچھا سا بناؤ نا۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے کی طرف آیا، مگر کمرہ بھی خالی تھا۔ ماتھے پر بل ڈال کر جیسے ہی وہ پلٹنے لگا تو اچانک دروازے کے پیچھے سے ماہین نکل کر اس کی طرف بڑھی۔ ماہین کے ہاتھ میں تیز دھار آلہ موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمان کی گردن پر وار کر دیتی، زمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کاموں میں تو وہ ماہر تھا۔ زمان نے ماہین کا بازو پکڑ کر مروڑ کر کمر سے لگایا اور اسے گردن سے پکڑ کر بے حد قریب کر دیا۔ ماہین کو لگا تھا کہ جیسے اس کا سانس ہی رک جائے گا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، ماہین بڑی مشکل سے بولی تھی۔ اس کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی، سانس اکھڑ رہا تھا، مگر اگلے ہی پل چاقو اس کے ہاتھ سے لے کر زمان اس کی گردن پر رکھ گیا۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی تم؟ اغوا کر کے یہاں لائی گئی ہو۔ تمہیں لڑکی سمجھ کر میں نے تمہیں اتنا حق دیا کہ تم اس فلیٹ میں آزادی سے گھوم پھر سکو، مگر تم نے بتا دیا کہ تمہاری اصل اوقات کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے اسے بیڈ پر پٹخا تھا۔ ماہین جو خود کو سمجھ رہی تھی کہ وہ آج اس لڑکی سے خود کو آزاد کروا دے گی، خوف کے مارے گھبرانے لگی، بیڈ پر سرکنے لگی، مگر وہ اسے ٹانگ سے کھینچ کر مزید اپنے قریب کر چکا تھا۔ خود بھی بیڈ پر آ گیا اور وہ تینوں تیز دھار ہتھیار جنہیں نکال کر ماہین نے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا وہ اٹھا کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ کچھ اس ادا سے ماہین کے قریب آیا کہ ماہین سرک کر جا بھی نہیں سکتی تھی۔ خوف کے مارے بیڈ پر گری تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ تینوں تیز دھار آلے اس کے سامنے رکھ کر غصے سے کہنے لگا کہ بتاؤ، انہی ہتھیاروں سے مجھے مارنا چاہتی تھی نا؟ اب بتاؤ کہ ان تینوں میں سے کس کے ساتھ تمہیں حلال کروں؟ میں کہاں سے شروع کروں؟ سب سے پہلے تمہارا بھیجا نکال کر فرائی کروں، جیسے تم نے سوچا کہ تم زمان دلاور کو مار دو گی، یا پھر تمہارے ان ہاتھوں کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کر میں تمہیں ہی فرائی کر کے کھلاؤں، یا تیسرے ہتھیار سے میں تمہیں حلال کر کے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دوں؟ بولو۔ جس قدر سفاکیت سے وہ بول رہا تھا، ماہین کے تو پہلے ہی اپنی موت نظر آنے لگی۔ گھبراتے ہوئے وہ دونوں ہاتھ جوڑے کہنے لگی، نہیں نہیں، پلیز ایسا کچھ مت کرنا، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارنا، میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز پلیز۔ وہ بے بسی سے روئے جا رہی تھی۔ خوف کے مارے ماہین کا دل سینے سے اچھل کر باہر آنے لگا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر اس کے بے حد قریب چلا آیا اور آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کر کے کہنے لگا، اچھا، اگر یہ سب نہیں کرنا تو پھر کیسے تکلیف دوں تمہیں؟ کس طرح تمہیں بتاؤں کہ زمان دلاور کو آج تک جنہوں نے مارنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ زمان دلاور نے کیا کیا ہے؟ تم جیسی حسین لڑکی کو آخر کیا سزا دوں؟ میرے ذہن میں تو بس ایک ہی سزا آ رہی ہے، کیوں نہ میں تمہیں وہی سزا دے دوں جس انداز میں زمان بولا تھا۔ ماہین کی روح فنا ہونے لگی۔ ان تینوں ہتھیاروں کو ایک طرف رکھ کر اس کے بے حد قریب چلا آیا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور کہنے لگا کہ یہ سزا تمہیں ہمیشہ یاد رہنے والی ہے۔ آج زمان دلاور تمہارا لحاظ نہیں کرے گا، تمہیں پوری پوری سزا دے گا، ایسی سزا کہ اگلے 3 روز تک تم یہاں سے ہل بھی نہیں پاؤ گی۔ وہ پوری طرح اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اگلی گستاخی کرتا، ماہین اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے ماہین کے ساتھ کچھ بھی نہ کیا تھا۔ یہ خواب تھا، ایک بھیانک خواب،
جس میں ماہین نے دیکھا کہ ساری حدود پار کر کے زمان اسے اپنا بنا چکا ہے اور وہ تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، مگر وہ اپنا وحشی پن دکھاتا اسے حاصل کر چکا ہے۔ جیسے ہی اس خواب سے وہ بیدار ہوئی تو چیخنے چلانے لگی، رونے لگی۔ اس وقت زمان کی گود میں اس کا سر تھا، وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ وہ بخار میں تڑپ رہی تھی، اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھے ہوئے تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو مارے خوف کے فوراً اٹھی۔ دوپٹہ اس کا بیڈ کے دوسرے کونے پر گرا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنا آپ چھپاتی رونے لگی، روتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ زمان سے خوف کھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ ایک عزت ہی تو تھی میری، وہ بھی تم نے تار تار کر دی۔ زمان ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، محترمہ، ہوش کی دنیا میں واپس آ جاؤ۔ تم میں اتنی ہمت نہیں کہ زمان دلاور کو برداشت کر سکو۔ زمان دلاور نے تو بس دھمکی دی تھی، اور اپنی حالت دیکھو کیا ہو چکی ہے۔ اگر زمان دلاور سچ مچ میں کچھ کر دیتا تو پھر تو تمہارا جنازہ ہی اس فلیٹ سے اٹھتا۔ چپ کر کے ادھر لیٹ جاؤ، مر رہی ہو بخار سے۔ یہ کہہ کر اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اگلے ہی پل غصے سے بخار کی دوا نکال کر زبردستی اس کا منہ کھول کر منہ میں گولی رکھ کر پانی پلانے لگا۔ کہنے لگا، اگر زمان دلاور تمہارے ساتھ نرمی سے بات کر رہا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ جب صحیح وقت آئے گا میں خود تمہیں یہاں سے آزاد کر دوں گا۔ تب تک سکون سے یہاں رہو، کچھ نہیں کر رہا تمہارے ساتھ۔ جس قدر خوف سے اس لڑکی کی حالت خراب ہو چکی تھی، زمان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کو دھمکیاں دے دے کر مار پیٹ کر لیا کرتا تھا، مگر اس کی زندگی میں یہ پہلی لڑکی تھی جو آئی تھی۔ کہیں نہ کہیں پہلی نظر میں ہی وہ اسے دیکھ کر اپنا دل ماہین پر ہار چکا تھا، مگر کئی سال پہلے ہی وہ اپنے دل پر یہ گرہ لگا چکا تھا کہ جو بھی ہو جائے کبھی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دے گا۔ اس جیسے لوگوں کی زندگی میں لڑکیوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ماہین دوا لے کر سو چکی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے پاس ناشتہ بنا پڑا تھا، جبکہ زمان گھر میں نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مگر ماہین کے دل میں زمان کے لیے ایک نرم گوشہ بننے لگا۔ جب جب اس کے قریب آتا تھا، اس کی سانسوں کی گرمائش وہ اپنے وجود کے قریب محسوس کرتی تھی۔ اسے ایک الگ ہی شناسائی کا احساس ہوتا تھا۔ بظاہر تو وہ اس شخص کو خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جانتی تھی کہ وہ اس شخص کی سختیوں کو کبھی بھی جھیل نہیں پائے گی، مگر دل میں اب ایک محبت کی کومپل پھوٹنے لگی تھی۔ اسے زمان اچھا لگنے لگا تھا۔ جیسے ہی طبیعت بہتر ہوئی تو اس نے سب سے پہلے اس فلیٹ کو انسانوں کے رہنے کے لائق بنایا تھا۔ ہر چیز سلیقے سے رکھی۔ کچھ دیر بعد جب زمان واپس آیا تو اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر سنجیدگی سے کہنے لگا، یہ سب کچھ کیوں کیا تم نے؟ طبیعت تو پہلے ہی خراب تھی تمہاری، جاؤ آرام کرو۔ مگر جواب میں وہ کچھ بھی نہ بولی، بس سر جھکائے بے آواز رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر آج زمان کو بھی تکلیف ہوئی۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ اب کیوں رو رہی ہو ماہین؟ ماہین کہنے لگی، مجھے یہاں پر آئے ہوئے 15 دن بیت چکے ہیں، اور ان دنوں میں اپنے ماں باپ سے ہر طرح سے لا تعلق ہو چکی ہوں۔ مجھے نہیں پتا وہ کس حالت میں ہوں گے، مجھے کتنا ڈھونڈ رہے ہوں گے، خاندان والوں کے سامنے ان کی کتنی بے عزتی ہو چکی ہوگی۔ نہ جانے عباس کے خاندان والوں نے انہیں کیا کیا کہا ہوگا۔ جانتے ہو، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں انگلی لڑکی پر ہی اٹھائی جاتی ہے، اور اب تک میرے کردار کی دھجیاں اڑا دی گئی ہوں گی۔ کہیں نہ کہیں میرے ماں باپ کو بھی شاید یہ یقین ہونے لگا کہ میں کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، اسی لیے اس کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی۔ بتائیں، میری عزت، میرا کردار تو لوگوں کی نظر میں سوالیہ نشان بن کر رہ گیا۔ میں آج تک اپنے ماں باپ سے اتنا دور نہیں رہی جتنا آج رہی۔ زمان اس کے الفاظ سن کر لاجواب سا ہو گیا، پھر کہنے لگا، دیکھو، میں جذبات اور احساسات سے بالکل خالی ہوں۔ میرا کام صرف اور صرف لوگوں کے کام کرنا اور پیسے کمانا ہے۔ جیسے ہی میرا کانٹریکٹ پورا ہوگا تم یہاں سے چلی جانا۔ آج پہلی بار زمان بالکل نرمی سے بات کر رہا تھا۔ جب وہ وہاں سے جانے لگا تو ماہین نے خود ہی اسے روک لیا اور کہنے لگی کہ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ، کیا تمہارے ماں باپ بہن بھائی نہیں ہیں؟ پہلی بار کوئی اس کے ماضی کو کریت رہا تھا۔
سن کر اس نے آگ بگولا نظروں سے ماہین کو دیکھا، مگر ماہین بے دھڑک ہو کر کہنے لگی کہ شکل اور لہجے سے پڑھے لکھے بھی لگتے ہو، پھر یہ لوفرانہ کام کیوں شروع کیا؟ ماہین کی بات سن کر اس کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ ماضی کے عکس آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ کہنے لگا، لڑکی تم مجھے جان کر کیا کرو گی؟ جواب میں ماہین بھی اس کی طرح ڈھیٹ بن کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر صوفے سے ٹیک لگا گئی، اور پھر اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ کرنا کیا ہے؟ اب اس گھر میں صرف تمہاری شکل دیکھ کر تو گزارا کرنے سے رہی، کچھ اپنے بارے میں بتاؤ تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے اپنا کیا ماضی رکھتے ہیں۔ ماہین جس لہجے میں بولی تھی وہ طنزیہ مسکرا کر کہنے لگا، میں کوئی تماشا نہیں ہوں، اگر دل سے مخلص ہو کر سنو گی تو ہی بتاؤں گا، ورنہ زمان دلاور کے احساسات اتنے گرے پڑے نہیں ہیں جو کسی کی وقت گزاری کے لیے سنا دے۔ ماہین سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی، زمان اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ میں کوئی ماں کے پیٹ سے ڈاکو بن کر پیدا نہیں ہوا، مجھے برا وقت اور حالات نے بنایا ہے۔ ہوش سنبھالا تو خواہش یہ تھی کہ ڈاکٹر بنوں گا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا۔ باپ بھی کہنے لگا، ساری زمینیں جائیدادیں بیچ کر تمہیں ڈاکٹر بناؤں گا، تم قدموں پر کھڑے ہو جاؤ گے، بس یہی کافی ہے۔ میں بالکل جنونی حد تک اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن پھر میری ماں جس نے مجھے جنم دیا وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بہت علاج کروائے، مگر جب بیماری کی تشخیص ہوئی تو بیماری اپنا اثر دکھا چکی تھی۔ میں اور میرے باپ نے ان سے بے حد محبت کی تھی۔ میری ماں ہر دوسرے گھر میں موجود ایک عورت کی طرح نہیں تھی، وہ بہت خاص تھی۔ میرے اور میرے بابا کے لیے ہم نے جی جان لگا دی، زمینیں بیچی، مہنگے سے مہنگا علاج کروایا، مگر شاید ان کا ہم سے بچھڑنا لکھا تھا۔ وہ ہم سے بچھڑ گئیں، کروڑوں روپے ان کے علاج پر لگ گئے، اور میں اپنی ماں کو دفنانے کے بعد روک کر ہاتھ میں مٹی بے بسی سے ان کی قبر پر ڈال کر اپنے رب سے شکوہ کرنے لگا کہ میرے اللہ، میری کوئی ایک دعا تو قبول کر لیتا۔ جانتا ہوں یہ گناہ تھا، کفر تھا، مگر میں اپنے رب سے ہی تو اپنی ماں کی زندگی مانگی تھی۔ وقت آگے بڑھنے لگا، مگر میری ماں کے جانے کے بعد میرے والد بھی چلے گئے۔ یہ کہتے ہوئے ایک گہری سانس خارج کر کے اپنا چہرہ زمان دونوں ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ بڑے غور سے ماہین اسے سن رہی تھی۔ وہ تو کوئی اور ہی زمان لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے مکالمہ کاری کر رکھی ہے، منافقت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو، صرف اور صرف لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے۔ وہ سخت رویہ یہ تو حقیقت میں عام لوگوں جیسا ہی تھا۔ زمان دلاور صوفے پر نیم دراز ہو کر بیٹھ گیا، چھت کی طرف دیکھتا ہوا پھر کہنے لگا کہ میں اس وقت صرف 17 سال کا تھا جب میرے والد بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں تنہا رہ گیا، باغی ہو گیا، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پڑھائی تو جاری رکھی، مگر خالی ہاتھ رہ چکا تھا، یہاں تک کہ ماں باپ کے لیے سارا گھر جائیداد پیسے سب کچھ ہاتھ سے چلے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا جب میں نوکری کے لیے مارا مارا پھرنے لگا، ارے کوئی مجھے میڈیکل سٹور پر بھی نہیں رکھ رہا تھا۔ تبھی اپنا گزارا کرنے کے لیے، ضروریات پوری کرنے کے لیے میں نے یہ راستہ اپنایا۔ اب میں بڑے بڑے امیر لوگوں کے کام کرتا ہوں، مارنا، اغوا کرنا، ڈرانا، دھمکانا، یہ سب کچھ میرا کام ہے۔ اس پورے شہر میں میرا اپنا الگ ہی ایک نام ہے۔ ہر 2 نمبر کام یہ لوگ مجھ سے کرواتے ہیں اور بدلے میں پیسے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر زمان دلاور خاموش ہوا تو اس نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگی، اچھا تمہاری بہنیں ہیں؟ جواب میں زمان دلاور مسکرایا اور کہنے لگا، ہاں ہیں، 5 بہنیں، اور ان پیسوں سے میں ان کی اچھی جگہ شادیاں کروائیں۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر زمان کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری تھی جس سے لگتا تھا کہ اسے اپنی بہنوں سے بے حد محبت ہے۔ ماہین بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، اچھا اور تم نے شادی نہیں کی؟ اس کے سوال پر زمان نے اسے اپنی گہری کالی آنکھوں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ نہیں، مجھ جیسے لوگ شادیاں نہیں کرتے۔ یہاں ایک گولی لگی اور روح جسم سے جدا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی لڑکی جوانی میں ہی بیوگی کا داغ لے کر بیٹھ جائے۔ اتنا کہہ کر زمان دلاور وہاں سے اٹھا تھا۔ ماہین اسے مزید سننا چاہتی تھی، مگر وہ صرف اتنا ہی بول کر کمرے میں جا چکا تھا۔ دڑام سے کمرے کا دروازہ بند کر کے کہنے لگا، سونے لگا ہوں، ڈسٹرب مت کرنا۔ کتنی ہی دیر وہ بند دروازے کو دیکھنے لگی کہ تبھی اس کا دھیان سامنے پڑے موبائل پر گیا۔ شاید پہلی بار ہوا تھا جب زمان اپنا موبائل باہر اس کے سامنے چھوڑ کر گیا تھا۔
ماہین نے جلدی سے فون اٹھایا، مگر نہ جانے کیوں آج اس کی انگلیاں نمبر نہیں ملا پائی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نمبر نہیں ملا پا رہی تھی۔ شاید اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ زمان دلاور سے محبت کرنے لگی ہے۔ چپ چاپ موبائل وہیں چھوڑ کر کمرے میں چلی آئی۔ ایک نظر زمان کو دیکھا جو سو رہا تھا، دھیرے سے کپڑے نکالے اور دوسرے روم میں باتھ روم میں جا کر نہانے لگی۔ ابھی وہ اپنے بالوں میں شیمپو لگا رہی تھی جب اسے سامنے دیوار پر چھپکلی نظر آ گئی۔ چھپکلی نے بھی جیسے اسے تاڑ رکھا تھا کہ کب ماہین یہاں آئے اور وہ ایک الگ ہی ڈرامہ کریٹ کر دے۔ جیسے ہی ماہین نے چھپکلی کو دیکھ کر چیخ ماری، چھپکلی نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا ماہین کے سر پر چھلانگ لگا دی۔ ماہین چیخنے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ، زمان میری مدد کرو۔ زمان جو اپنے منہ پر تکیہ رکھے نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا، اس کے چلانے پر جلدی سے اٹھا۔ پہلے تو سمجھ نہ پائے کہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ وہ اکھلائے ہوئے انداز میں دوسرے کمرے میں گیا، کہنے لگا کیا ہوا، دروازہ تو کھولو اندر سے، مگر وہ تو مسلسل چلا رہی تھی۔ ادھر اسے زمان نے دروازے کو دھکے دینا شروع کر دیا۔ ماہین تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کرے تو کیا کرے، اس چھپکلی سے جان چھڑوائے یا اپنے آپ کو لپیٹے۔ جلدی سے خود کو ٹال میں ابھی لپیٹا ہی تھا جب زمان نے دروازہ کھول دیا۔ وہ روتے چلاتے جا کر اس کے سینے میں چھپی تھی، یوں رو رہی تھی جیسے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ زمان نے جب اسے اس حالت میں اپنے ساتھ لگتے دیکھا تو اس کی تو سانس ہی سینے میں رک چکی تھی۔ چھپکلی بیچاری فرش پر شاور کے نیچے بھیگ رہی تھی، بچنے کی کوشش کر رہی تھی مگر پھسلن کی وجہ سے وہیں پر اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ روتے ہوئے ماہین کہنے لگی، وہ چھپکلی، اس نے میرے سر پر چھلانگ لگا دی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اور زمان کی تو جیسے منہ میں زبان ہی نہ رہی تھی۔ اچھا وہ سب تو ٹھیک ہے، وہ بیچاری تو خود تمہارے اس باولے سے سہمی بیٹھی ہے۔ دیکھو لڑکی، خود کو سنبھالو، کیوں مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں اپنا آپا کھو بیٹھوں اور تمہارے ساتھ وہ سب کر دوں؟ تم میرے جذبات بار بار بھڑکا رہی ہو۔ گھبراتی ہوئی ماہین نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہ جانے اس پل میں ایسا کیا تھا کہ ہر ایک چیز بھول کر دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ خود بخود ہی زمان کا ہاتھ اس کی کمر پر جا چکا تھا۔ آج تو ماہین نے بھی کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ زمان نے اگلا قدم اٹھانے کا سوچا مگر پھر فوراً سر جھٹک کر کہنے لگا، نہیں، زمان اتنا کمزور نہیں ہے، بالکل نہیں۔ تم میرے روم میں جا کر نہا لو، میں اس چھپکلی کو ٹھکانے لگاتا ہوں، بلکہ اسے یہاں دروازے پر لٹکا دیتا ہوں تاکہ تم دروازوں کے پاس جانے یا بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ ماہین کے جذبات ایک پل کو چنگاری بنے تھے مگر خود کو سنبھالتی جلدی سے وہاں بھاگ چکی تھی۔ جب باہر آئی تو زمان اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش اسے ابھی بھی اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی مگر آج اسے اس سے برداشت نہ ہوا۔ پورا 1 مہینہ اسے یہاں رہتے ہوئے ہو چکا تھا۔ وہ زمان کے پاس آ کر کہنے لگی، زمان، میں نہیں جانتی تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، لیکن میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ پتہ نہیں کب کیسے مگر میرا تمہارے بغیر رہنے کو دل نہیں کرتا۔ زمان حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ مجھ جیسے ڈاکو سے تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ صرف اور صرف تمہارا بچپنا ہے۔ بہرحال ابھی مجھے سیٹھ کی کال آئی ہے، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آنا ہے۔ میرا کام پورا ہو چکا، آج تمہارا میری زندگی میں آخری دن ہے۔ اپنا حلیہ درست کرو تاکہ میں تمہیں چھوڑ کر آ سکوں، مگر ہاں، میرا نام لینے کی کوشش مت کرنا، ورنہ جانتی تو ہو میں کیسے مزاج کا بندہ ہوں۔ زمان یہ کہتے ہوئے آج تھوڑا نرم پڑ چکا تھا مگر وہ کہنے لگی، نہیں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے اب تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے، تمہارے ساتھ۔ میں اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گی مگر اس سے پہلے تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہیں کس نے مجھے اغوا کرنے کا کہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ بولا، کہنے لگا، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ ماہین نے اگلے پل اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ دیا، کہنے لگی، اچھا، اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے اور سچ میں تمہارے لیے عام سی لڑکی ہوں تو اٹھاؤ میرے سر کی قسم، جھوٹی قسم، اور پھر مجھے بتاؤ کہ کس کے کہنے پر تم نے مجھے اغوا کیا تھا۔ زمان کا ہاتھ کانپ چکا تھا، فوراً اس کے سر سے ہاتھ الگ کیا، پھر گہری سانس کو خارج کر کے کہنے لگا، مجھے آزمائش میں مبتلا مت کرو۔ ماہین، تمہیں سچ جاننا ہے تو جانو، شاہ میر خان نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں اغوا کروں کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی عباس خانزادہ سے کروانا چاہتے تھے۔ عباس خانزادہ 10 گاؤں کا مالک، امیر ترین شخص ہے، انہوں نے ہی تمہیں غائب کروایا، مگر اب 2 روز پہلے ہی عباس خانزادہ کی شادی ان کی بیٹی سے ہو چکی ہے، اسی لیے وہ اب تمہیں چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں۔
یہ سن کر ماہی زمیں بوس ہو چکی تھی۔ شاہ میر، چچا، یہ الفاظ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلے، کیونکہ شاہ میر خان تو ماہین کا سگا چچا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ دونوں خاندانوں کی کبھی آپس میں اتنے خاص تعلقات نہیں رہے، مگر ہاں، جو بھی خاص مواقع ہوتے وہ ایک دوسرے کو دعوت ضرور دیا کرتے تھے۔ ماہین کو روتا دیکھ کر زمان تسلی دینے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ آج اس نے خود دروازہ کھولا تھا۔ ماہین پورے 1 ماہ بعد اس گھر سے باہر نکلی تھی۔ اس کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھی جس میں وہ اسے لایا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ آج گھر جا رہی تھی۔ اسے بہت کچھ فیس کرنا تھا، مگر زمان سے دور جانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک آخری بار کہنے لگی، زمان، مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ میں آپ کے علاوہ کسی اور مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گی۔ زمان سامنے دیکھتا ہوا کہنے لگا کہ کیوں کرنا چاہتی ہو مجھ سے شادی؟ تم ٹھیک ٹھاک ہو، تمہاری عزت بھی سلامت ہے۔ میں نے تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ جاؤ امیر کبھی لڑکے سے شادی کرو، پلیز، زندگی انجوائے کرو۔ زمان کی لاپرواہی دیکھ کر وہ اگلے ہی پل اس کا کالر پکڑ چکی تھی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ زمان نے گاڑی کو بریک لگائی اور وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی، یہ کیا کوئی مذاق چل رہا ہے؟ تم میری زندگی میں آنے والے واحد مرد ہو جو میرے اتنے قریب آئے، مجھے چھوا، اپنی سانسوں کا لمس میرے چہرے پر نچھاور کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی ہوں جو ایک شخص کو اپنی سانسوں کے قریب محسوس کرنے کے بعد کسی اور کے ساتھ سہاگ رات مناؤں گی؟ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ زمان دلاور اس کا منہ تو نوچ گیا۔ شٹ اپ، خبردار جو تم نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تو تمہارے منہ سے پھر ایسے الفاظ نکلے تو گولیوں سے بھون کر اسے سولی پر نہ لٹکا دوں تو زمان دلاور نہیں۔ یہ سن کر بجائے ڈرنے کے ماہین کے چہرے پر خوشی پھیلی تھی۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ اگلے ہی پل وہ اس کے اسی ہاتھ کو چوم گئی۔ وہ پھر اس کے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی کہ بس میرے ہیرو، مان لو نا پھر کہ مجھ سے محبت کرنے لگے ہو۔ اب جیسے فلموں ڈراموں میں ہیرو اپنی ہیروئن کے لیے ہر برا کام چھوڑ کر اچھے بچے بن جاتے ہیں، تم بھی ویسے ہی کرو گے۔ زمان اسے دیکھ رہا تھا۔ محبت تو وہ بھی کرتا تھا، مگر وہ اس کی زندگی مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کہنے لگا، تم اتنی امیر ہو، تمہارے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، تم میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گی۔ وہ کہنے لگی، جب میں تمہارے ساتھ اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہ سکتی ہوں تو ایک جھونپڑی میں بھی رہ سکتی ہوں۔ بس وعدہ کرو کہ تم مجھے یوں ہی تنگ کرتے رہو گے اور میں تمہیں۔ کیا خیال ہے؟ ڈیل ڈن؟ وہ ایک آنکھ دبا کر بولی تھی اور زمان دلاور تو جیسے اس پر اپنی جان تک نچھاور کرنے کو تیار تھا۔ کچھ دیر بعد ہی گاڑی اس کے گھر کے باہر رکی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹھے اس کے ماں باپ تو جیسے کسی معجزے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا انہوں نے۔ وہ اپنے ماں باپ کے گلے لگ گئی، پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ جبار صاحب نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو کہنے لگے، کون ہو تم؟ کہاں ملی یہ لڑکی؟ وہ سر جھکا کر کھڑا تھا۔ جب ماہین نے خود آگے بڑھ کر انہیں ساری سچائی بتائی۔ جبار صاحب تو اس کی ماننے کے لیے آگے بڑھے، مگر وہ اپنے باپ کو روک چکی تھی۔ کہنے لگی، غلطی اس کی نہیں ہے بابا، غلطی شاہ میر چچا کی ہے۔ یہ تو ان کے پیسے لے کر صرف ان کا کہا مان رہا تھا، مگر یہ دل کا اچھا ہے، مجبوری کے تحت یہ سب کچھ کیا۔ جبار صاحب غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ پورے خاندان میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ماہین واپس آ چکی ہے۔ عباس کو بھی پتہ چلا تھا، وہ تو اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون ٹرپ پر جانے والا تھا، مگر جب اس کے سامنے حقیقت آئی تو مارے غصے کہ اس نے اپنی بیوی کو اپنے مائکے بھیج دیا۔ بات طلاق تک پہنچی تھی، مگر یہ ماہین ہی تھی جس نے اسے سمجھایا تھا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ اب اپنی زندگی گزارو۔ شاہ میر خان کو پولیس حراست میں لے کر جا چکی تھی۔ جب ماہین نے زمان سے شادی کا کہا تو جبار صاحب بالکل ہی انکار کر گئے۔ کہنے لگے، یہ ڈاکو لٹیرے سے تمہاری شادی نہیں کرواؤں گا کیا؟ اس کے پاس 6 ماہ ہی تھے جس نے اپنے ماں باپ کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش رہے گی، اس کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ اگر کر بھی لے گی تو کیا ہوگا؟ 6 ماہ یا پھر 1 سال تک وہ مرد صبر کرے گا اور اس کے بعد وہی تانے، وہی سلالت بار بار نیچا دکھانے کے لیے مجھے نہ جانے کتنی باتیں سنائے گا۔ اس سے بہتر نہیں کہ میں زمان دلاور سے ہی شادی کر لوں۔ ماں باپ بھی یہ بات سمجھ چکے تھے کہ زمان دلاور بھی ماہین کی محبت میں ہر برائی چھوڑ کر سدھر گیا۔ دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ ماہین زمان دلاور کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر میں آ چکی تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا مگر ضرورت کی ہر ایک چیز موجود تھی۔
جبار صاحب نے زمان دلاور کو اپنے ایک دوست کی فیکٹری میں اچھی جاب لگوا دی تھی، سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ ماہین بھی زمان کی فرمائش پر سرخ رنگ کی ساڑی پہنے تیار کھڑی تھی، بالوں کو کھول کر ایک طرف گرا رکھا تھا۔ یہ ساڑی کافی بے باک سی تھی، ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھ کر وہ خود بھی شرما سی گئی۔ جب زمان اس کے لیے یہ ساڑی لایا تھا تب بھی وہ یوں ہی شرم سے سرخ لال ہوئی تھی۔ زمان سے کہنے لگی، میں یہ ساڑی کیسے پہنوں گی؟ اور وہ بڑے پیار سے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر بولا تھا، میری بیوی ہو، میرے سامنے جس حالت میں بھی ہو، جب مجھے مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں کیا ہے؟ وہ تو تب بھی شرما چکی تھی، ابھی وہ خیالوں میں گم ہی تھی جب اسے باہر زمان کی گاڑی کی آواز آئی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر اس کے پورے وجود میں سرشاری سی دوڑ گئی۔